ہم پرندوں کی طرح ہوا میں اڑنا اور مچھلی کی طرح پانی میں تیرنا تو سیکھ گئے ہیں، بس اب یہ سیکھنا باقی ہے کہ زمین پر انسانوں کی طرح کیسے رہیں۔ اکیلے بیٹھ کر خود سے سوال کریں، آپ کے مرنے کے بعد کتنے لوگوں کی زندگی پر فرق پڑے گا؟ جن لوگوں کو فرق پڑے گا ان کا خیال رکھیں، باقیوں کی پرواہ چھوڑ دیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، 3 طریقوں سے پریشانی خوشی میں بدل جاتی ہے۔ خاموش رہنا، خاموش رہنے سے پریشانی کم ہو جاتی ہے۔ صبر کرنا، صبر کرنے سے ختم ہو جاتی ہے۔ شکر کرنا، شکر کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے۔ چپ سے بڑی کوئی بد دعا نہیں۔ انسان جب بولتا ہے تو قدرت خاموش رہتی ہے، اور جب بندہ خاموش ہو جاتا ہے تو قدرت انتقام لیتی ہے، اور بے شک اس کا انتقام بہت برا ہوتا ہے۔ سچ خاموش ہو تو خوشبو کی طرح پھیلتا ہے۔ سچ کلام کرے تو جادو کی طرح اثر انداز ہوتا ہے۔ سچ باکمال ہو تو خوشحال کر دیتا ہے۔ سچ جھوٹ کے مقابلے میں ہمیشہ فتح یاب ہوتا ہے۔ سچ کو اپنا طبیب بنا لو، بیماری روحانی ہو یا جسمانی شفا یاب ہو جاؤ گے۔ شکوے، شکایات، روٹھنا منانا یہ بہت انمول جذبے ہیں۔ ان جذبوں کو ہم ہر شخص پر نہیں لٹا سکتے ہیں۔ یہ وہیں جنم لیتے ہیں جہاں رشتوں پر مان ہو، یقین ہو، اور ہاں دوستی ہو یا محبت۔ جب مان ٹوٹ جائے، یقین بکھر جائے تو شکوے، شکایات، روٹھنا منانا جیسے جذبات اپنی موت آپ مار جاتے ہیں۔ جب کوئی منتظر ہی نہ ہو، رابطے اچھے نہیں لگتے۔ رابطے تبھی اچھے لگتے ہیں جب سامنے والے کا بھی دل چاہتا ہو کہ میں اس سے بات کروں۔ اس کے لیے آپ کے الفاظ کی اہمیت ہو اور اسے آپ کا بولنا پسند ہو، اور بعض اوقات کسی شخص میں یہ سب کچھ نہیں ہوتا، مگر پھر ہم ان سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ پہلے میسج بھی ہم ہی کرتے ہیں کیونکہ ہم انہیں کھونا نہیں چاہتے۔ اسے موقع دیتے رہتے ہیں کہ شاید ایک دن اسے احساس ہو اور ہماری قدر کر لے۔ الفاظ، اپنے لفظوں کے بارے میں محتاط رہیں۔ انہیں ادا کرنے سے پہلے سوچ لو کہ یہ کسی کا وجود سمیٹیں گے یا بکھیریں گے۔ یہ تمہاری ادائیگی کے غلام ہیں اور تم ان کے بادشاہ۔ عورت چاہے جیسی بھی ہو، اس کی عزت کرو۔ یہ وہ سفید کپڑا ہے جس پر پانی کا بھی داغ لگ جاتا ہے۔ اگر اس نے آپ کے ساتھ غلط بھی کیا ہے تو ایک بار معاف کر کے اللہ پر چھوڑ دیں، لیکن اس کی عزت بڑھائیں۔ بازار میں مت اچھالو، بے شک وہ اللہ کی رحمت ہے۔ حقیقت، چہرہ خوبصورت ہو نہ ہو، لیکن اپنے لفظ ہمیں خوبصورت رکھنے چاہیے، کیونکہ لوگ اکثر چہرہ بھول جاتے ہیں لیکن لفظ یاد رکھتے ہیں۔ زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے۔ بس دعا کرو اور سب کچھ اپنے رب العالمین پر چھوڑ دو، جو اتنی بڑی کائنات کو اتنے خوبصورت رنگوں سے بات سکتا ہے۔ تو کیا اسے تم نہیں نظر آ رہے؟ کیا وہ تمہاری زندگی ایسے ہی بے رنگ رہنے دے گا؟ بس اپنے رب العالمین پر کامل یقین رکھو، انشاءاللہ وہ تمہاری زندگی بھی تمہارے پسندیدہ رنگوں سے بھر دے گا۔ اے بادشاہ کے مالک،
میں اپنا ہر معاملہ تجھے سونپتا ہوں اور اپنی ہر فکر تیرے سپرد کرتا ہوں۔ اپنے ہر دکھ، غم، درد، تکلیف، پریشانی اور مصیبت میں تجھ سے ہی فریاد کرتا ہوں۔ صرف اور صرف تجھے ہی پکارتا ہوں۔ بس مجھے اس چیز کی خوشخبری عطا کر جو میرے دل میں خوشی کے دروازے کھول دے۔ یا اللہ میرا ہر انشاءاللہ الحمدللہ بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اچھے راستے پر کم لوگ چلتے ہیں لیکن برے راستے پر اکثریت چلتی ہے۔ اس لیے شراب بیچنے والے کہیں نہیں جاتے، پر دودھ بیچنے والے کو گھر گھر اور گلی کوچے بھٹکنا پڑتا ہے۔ دودھ والے سے بار بار پوچھا جاتا ہے کہ دودھ میں پانی تو نہیں ڈالا، جبکہ شراب میں خود ہاتھوں سے ملا ملا کر پیتے ہیں۔ کسی کو جھوٹی امید کے سہارے لگا کر اسے اپنے ساتھ باندھے رکھنا اور پھر اسے مجبوری کا نام دے کر چھوڑنا، پھر اگر تمہاری وقت گزری کے چکر میں وہ ڈپریشن کا شکار ہو جائے، اذیت میں رہے، رب کے سامنے روئے، زندہ ہونے کے باوجود مر جائے، خوشیاں خود پر حرام کر لے، تو یاد رکھنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے جس کا کفارہ تم زندگی بھر ادا نہیں کر پاؤ گے۔ وفا کا تعلق مرد یا عورت سے نہیں، اس کا تعلق طبیعت، تربیت اور نیت سے ہے۔ اپنا راستہ وہاں سے بدل لینا چاہیے جہاں آپ کی آنکھوں کے پیچھے کی نمی اور مضبوط لفظوں کے پیچھے ٹوٹا ہوا لہجہ کوئی بھی نہ سمجھ سکے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں غلط بات بالکل برداشت نہیں کرتا۔ در حقیقت غلط بات ہی تو برداشت کرنے والی ہوتی ہے، اچھی بات تو برداشت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ ہماری زندگیوں میں بے چینی کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم جہاں ہیں وہاں ہونا نہیں سیکھا۔ سارا دن یا تو ماضی میں ہوتے ہیں یا مستقبل میں، اگر کہیں نہیں ہوتے تو بس حال ہی میں نہیں ہوتے۔ دنیا میں کوئی بھی رشتہ یہ حق نہیں رکھتا کہ وہ آپ کا ذہنی سکون برباد کرے۔ ہر ایسے رشتے سے دور ہو جانا چاہیے جو آپ کی ذہنی اذیت کا باعث بنتا ہے۔ خدا کی دنیا بہت وسیع ہے، اس لیے اپنے مطابق لوگ ڈھونڈیں، ورنہ اکیلے رہنے کی عادت ڈال لیں۔ اپنے سکون پر کم سے کم کمپرومائز نہ کریں۔ انسان کے پاس خوش رہنے کے ہزاروں جواز ہوتے ہیں، مگر وہ ایک اداسی کی ضرب سے ان سب کو قتل کر دیتا ہے۔ اپنی زندگی میں رنگ بھرنے کا اختیار صرف اپنے پاس رکھیں۔ ہو سکتا ہے جس سے آپ امید لگا رہے ہیں اس کے پاس صرف سیاہ رنگ ہو آپ کو دینے کے لیے، جو آپ کی زندگی کے موجودہ رنگوں کو بھی ختم کر دے۔ اس لیے اپنے آپ کو ذہنی اذیت سے دور رکھیں۔ معافیاں کبھی بھی ذہنی بربادی کا کفارہ ادا نہیں کر سکتی۔ جس نے ٹھہرنا ہو وہ ایک ہی آواز پر ٹھہر جاتا ہے، اور جس نے جانا ہو ہزار آوازوں کے بعد بھی چلا جاتا ہے۔ ہر شخص زندگی میں کچھ نیا بتانے یا کچھ نیا سکھانے آتا ہے۔ کوئی خوش رہنا سکھاتا ہے، کوئی بس غم سہنے آتا ہے۔ ہر رشتہ اپنے انداز سے پرکھتا ہے۔ یہاں ہر شخص محبت کرنے نہیں آتا ہے۔ رفتہ رفتہ دل سے سب اتر جاتے ہیں، دوست، خیر خواہ سب بدل جاتے ہیں۔ یہ زندگی ہے، یہاں وقت کہاں ایک سا رہتا ہے۔ آواز لگانے کی یہاں غلطی ہرگز مت کرنا۔
ایک پکار پہ بلا خدا کے سوا کون آتا ہے۔ ماہر نفسیات کے مطابق ہر بات کو یاد رکھنا اپنے دماغ کا سکون خراب کرنا اور اسے کباڑخانہ بنانا ہوتا ہے، اور انسان چلتی پھرتی لاش بن جاتا ہے۔ زندگی کے کچھ مقامات پر لاپرواہ رہنا سیکھیں، کیونکہ جس طرح ہر بات کہنے والی نہیں ہوتی، اسی طرح ہر بات سننے والی بھی نہیں ہوتی۔ سچ تو یہ ہے کہ انسان ہی انسان کی دعا ہے۔ اگر کوئی دکھ دیتا ہے تو کوئی سکون بن جاتا ہے، کوئی نفرت کرتا ہے تو کوئی محبت دے کر حساب برابر کر دیتا ہے، کوئی رلاتا ہے تو کوئی مسکرانے کی وجہ بن جاتا ہے، کوئی ٹھوکر لگا کر گرا دیتا ہے تو کوئی انتہائی محبت سے سہارا بن جاتا ہے، اور یہی زندگی ہے۔ جنہیں اپنی غلطی کا احساس نہ ہو، ان سے دوبارہ تعلق رکھنے کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ بندہ ان سے کہہ رہا ہو کہ اس بار ٹھیک سے ذلیل کرنا، پچھلی دفعہ کچھ کسر رہ گئی تھی۔ تم اپنے رب کو خاص رکھو، وہ تمہارے لیے اپنا کن خاص رکھے گا۔ چاہتے رکھو، لیکن اللہ کی جانب سے بڑھ کر نہیں۔ اپنی پسند مانگو، لیکن اللہ کو مانگنے سے پہلے نہیں۔ اسے سب سے اول رکھو، وہ معجزوں کے لیے تمہاری دعاؤں کو سب سے اول رکھے گا۔ جو لوگ اللہ کی رضا میں راضی ہو جاتے ہیں، وہی خوبصورت منزل پاتے ہیں۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ میں اسی طرح آپ کے ساتھ خوبصورت اسلامی اقوال لے کر آؤں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب پہ اپنا خصوصی کرم فضل فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔